ملک بلال لگتا ہے کہ آخرکار ارباز سے اس کی پراپرٹی ہتھیانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دراصل شام کو ارباز اور سونیا کا ولیمہ ہے تو ملک بلال ارباز کو صبح ہی اپنے آفس بلواتا ہے کہ تم سے کچھ ضروری کام ہے، اور ارباز سے کہتا ہے کہ دراصل میں نے تمہاری ساس سے کچھ وعدہ کیا تھا جس کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ دوسری صورت میں آج تمہارا ولیمہ نہیں ہو سکے گا۔ دراصل ملک بلال کو یہ نہیں پتا کہ ارباز ملک بلال اور وکیل کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن چکا ہے، جس میں ملک بلال اپنے منہ سے اعتراف کر رہا تھا کہ میں نے تو ارباز کو پالا ہی اسی لیے ہے کہ جب وہ جوان ہوگا تو اس سے اس کے نام کی تمام پراپرٹی ہتھیا سکوں گا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک پراپرٹی ہتھیانے کے لیے ملک بلال نے جو ارباز کی شادی کا اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ابھی بھی جب ارباز ملک بلال سے کہتا ہے کہ اگر میں ان کاغذات پر دستخط نہ کروں تو ایسے میں ملک بلال اسے بلیک میلنگ پر اتر آتا ہے۔ اگر ملک بلال نے یوں ہی ارباز سے دستخط کروانے تھے تو پہلے ہی کروا لیتا۔ اس کے لیے شادی کا ڈرامہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس تو نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ ڈرامہ ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ آخر ارباز کی شادی کا ڈرامہ کیوں کرنا پڑا۔ اور دوسری طرف ارباز کی بھی سمجھ نہیں آتی، جب اسے پتہ چل چکا ہے کہ ملک بلال اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتا ہے تو اسے ملک بلال سے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کے پاس اتنی دولت جائیداد ہے تو وہ ملک بلال کے سہارے کے بغیر بھی اپنی زندگی شاہانہ طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جس دن ارباز کی شادی تھی اور وہ دلہن کے روم میں جا رہا تھا تو ملک بلال جو دروازے پر ہی فائل لے کے بیٹھا تھا کہ پہلے یہاں دستخط کرو تبھی تم روم کے اندر جا سکتے ہو، اور اس وقت جب شاہین بیگم وہاں پہنچی تو ملک بلال تو ڈر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہاں پر بھی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر ارباز کو شاہین بیگم سے یہ بات چھپانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ملک بلال زبردستی پراپرٹی کے کاغذات پر ارباز کے دستخط لے کے انہیں ہتھیانا چاہتا ہے۔ اگر ارباز یہ بات اسی وقت شاہین بیگم کو بتا دیتا تو شاہین بیگم جو کافی ڈومیننٹ قسم کی عورت دکھائی گئی ہے تو یقیناً وہ ملک بلال کو یہ سب کرنے سے روک لیتی۔ تو یہاں ہر کسی سے ان باتوں کو راز کیوں رکھا جا رہا ہے، جبکہ ان باتوں کو راز رکھنے کی کوئی خاص ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی؟ یہ سب شاید آگے چل کے ڈرامے میں پتہ چلے گا۔ بہرحال فی الحال تو ملک بلال ارباز سے جب دستخط کرواتا ہے تو سعدیہ بیگم کی شرط بھی پوری ہو جاتی ہے اور ملک بلال کو ارباز کی ساری پراپرٹی بھی مل جاتی ہے۔ اور پھر فائنلی ارباز اور سونیا کے ولیمے کا وقت بھی آ جاتا ہے، جس میں ملک بلال خوب دھوم دھڑکے سے ڈھولوں کے ساتھ انٹری مارتا ہے۔ سعدیہ بیگم جو پہلے تو ملک بلال کو دیکھ کر خوب پیچ و تاب کھاتی ہے۔ اب یہاں پر سعدیہ بیگم کی بھی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی تک ناظرین مجھے تو سمجھ نہیں آئیں۔ ایک طرف تو یہ دکھایا گیا ہے کہ سعدیہ بیگم نے نیاز حسین سے پسند کی شادی کی ہے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے، جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہ سعدیہ بیگم نے اس کے بعد اپنے تمام گھر والوں سے کٹ آف کر لیا، لیکن نیاز حسین کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے۔ اب ڈرامے میں سعدیہ بیگم اپنے شوہر نیاز بیگم سے یہ شکایت کرتی ہوئی بھی دکھائی گئیں کہ جس طرح تم نے میرے میکے سے میرے تعلقات ختم کیے تھے، اسی طرح میں سونیا کے ساتھ بھی میکے کے تعلقات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بس ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا تو کر دیا، اب وہاں سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر نیاز حسین سعدیہ بیگم پہ اتنا رعب رکھتا ہے کہ اس کے میکے سے تعلقات ختم کرا سکتا ہے، تو پھر سعدیہ بیگم اتنی امپوزنگ قسم کی پرسنالٹی کس لیے ہیں کہ وہ اپنے شوہر پہ، بیٹے پہ، بیٹیوں پہ، ہر کسی پہ رعب جماتی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ سعدیہ بیگم کر دیتی ہیں اسے ماننا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ خیر، اب اس بات کی بھی یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سعدیہ بیگم نے اتنا انن فنن سونیا کا رشتہ کرنا کیوں ضروری سمجھا، اور پھر یہ شرط بھی رکھی کہ سونیا کے نام سیکیورٹی کے لیے کچھ لگایا جائے گا، اور اس شرط کو اپنے گھر والوں سے چھپایا بھی۔ اب ایک طرف تو یہ دکھایا گیا ہے کہ سعدیہ بیگم اپنی بیٹیوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی عادی ہیں، تبھی شادی کے سلسلے میں بھی ان کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا، اپنی مرضی سے بالا ہی بالا رشتہ طے کر دیا اور بس گھر آ کے بتا دیا کہ سونیا کی اس دن کو شادی ہے۔
پھر سونیا کو رخصت کرتے ہوئے بھی صاف کہہ دیا کہ اب اس گھر کو بھول جانا، ارباز کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا۔ لیکن دوسری طرف سعدیہ بیگم اتنی کنسرنڈ بھی ہیں کہ سونیا کے نام سیکیورٹی کے لیے کچھ لگوانا چاہتی ہیں۔ اسی لیے ولیمے پر ان کا سب سے پہلا سوال ملک بلال سے یہی ہوتا ہے کہ میرے کام کا کیا بنا، اور ملک بلال جب خوش ہو کے سعدیہ بیگم کو بتاتا ہے بلکہ ارباز کی حویلی کے کاغذات سونیا کے ہاتھ میں سونپتا ہے اور سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ بھئی ارباز کا گھر سونیا کے نام ہو چکا ہے، تو سعدیہ بیگم کافی مطمئن نظر آتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ سونیا اور ارباز کی زندگی کافی اچھی گزرنے والی ہے، کیونکہ ایک تو سونیا کو وہی انسان مل گیا جو اس کے خوابوں میں آ رہا تھا، اور پھر شادی کے بعد جیسا کہ ہم نے دیکھا ارباز اور سونیا کی آپس میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ اب اصل ڈرامے کی کہانی سٹارٹ ہوگی جب سونیا کی چھوٹی بہن دانیہ کی شادی ہوگی، کیونکہ سعدیہ بیگم کا وہی بھائی عماد جو اپنی بہن کو دن رات یاد کرتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے مجھے میری بہن سعدیہ مل جائے۔ اب آگے چل کے یہی ہوگا کہ عماد اور سعدیہ کی یا تو اتفاقاً کہیں ملاقات ہو جائے گی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ عماد کے بیٹے ولید کے رشتے کے سلسلے میں بھی راشدہ بیگم جو رشتے کرانے والی آنٹی ہیں کانٹیکٹ کیا جائے گا، اور بینا بیگم اپنی ہونے والی بہو کے لیے جو شرائط بتائیں گی ان شرائط پہ دانیہ پوری اترتی ہوگی۔ اب یہ رشتہ ہوگا تو اتفاقاً، لیکن جب عماد اور بینا ولید کا رشتہ دیکھنے وہاں پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ دانیہ تو سعدیہ کی بیٹی ہے۔ اب بینا کی تو پوری کوشش ہوگی کہ سعدیہ کی بیٹی سے میرے بیٹے ولید کی شادی نہ ہو، لیکن عماد اپنی بہن سے پھر سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے پر بضد ہوگا، اور بینا بیگم کو اپنے شوہر کی ضد کے سامنے ہار ماننا پڑے گی، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے ہے نہیں۔ تبھی جب دانیہ دلہن بن کے اس گھر میں آئے گی تو بینا بیگم ولید کو دانیہ کے خلاف خوب بھڑکائے گی کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، اور ولید کے دل میں دانیہ کے کردار کے لیے شک ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ تو یوں شادی کے شروع کے دنوں میں تو دانیہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑے گا، لیکن چونکہ دانیہ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے تو وہ صبر و تحمل سے کام لے گی اور آہستہ آہستہ اپنے شوہر ولید کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف سونیا اور ارباز کی زندگی میں فارہ کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ فارہ سونیا کے بھائی مراد حسین میں کافی زیادہ دلچسپی لے رہی ہے اور اس سے شادی کے خواب بھی دیکھ رہی ہے، لیکن سونیا کا بھائی مراد حسین اپنے آفس کی کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوگا اور اسی سے شادی کا فیصلہ کرے گا۔ اب یہاں بھی ملک بلال اپنی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو کے ارباز اور سونیا پر کافی زیادہ دباؤ ڈالے گا، اور فارہ بھی نند کا کردار ادا کرے گی اور ساتھ ہی ارباز کو سنا دے گی کہ اگر آپ میرے سگے بھائی ہوتے تو یقیناً اپنی بہن کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے۔ تو ناظرین، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میری بہویں ڈرامے کی طرح دام محبت کی سٹوری بھی ہلکی پھلکی سی ہی ہونے والی ہے۔ ویسے آپ کو دام محبت کی سٹوری زیادہ دلچسپ لگ رہی ہے یا میری بہویں ڈرامے کی سٹوری زیادہ دلچسپ تھی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔